بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس کو ہم صورت حیدر نہ کہو، سن لیں گے نصیری تو خدا کہہ دیں گے۔ شہیدان وفا کو ہم جو دیں تشبیہ کس سے دیں، کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں مثالیں بے مثالوں کی۔ حضرت زکریا کی دعا اور تمنا سے حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اور حضرت فاطمہ بنت اسد کی دعا اور تمنا سے حضرت علی متولد ہوئے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کی دعا اور تمنا سے علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ظاہر ہے کہ فرزند رسول الثقلین امام حسین علیہ السلام پر حتمی واقع ہونے والے حادثہ کربلا سے حضرت علی علیہ السلام بخوبی واقف تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نازک دور میں میرا وجود نہ ہوگا کہ میں اپنے نور نظر کی امداد کر سکوں۔ آپ کو اس موقع پر نہ ہونے کا افسوس اور اپنے فرزند کی مصیبت میں ظاہراً بھی شریک نہ ہونے کا رنج تھا۔ متفکر تھے ہی کہ دل کی گہرائی میں ایک جوش تمنا پیدا ہوا، منہ سے نکلا، اے کاش میری کوئی ایسی اولاد ہوتی جو حسین کے آڑے وقت میں کام آتی۔ دل میں تمنا کا پیدا ہونا تھا کہ آپ نے اپنے بھائی عقیل کو طلب فرمایا اور ان سے کہا کہ اے بھائی، مجھے واقع کربلا کی تفصیلات معلوم ہیں، میرا دل بے چین ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ عرب کی کسی ایسی عورت کو تلاش کیجئے کہ جو بہادروں کی نسل سے ہو، تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہو جو رزمگاہ کربلا میں میرے فرزند حسین کی کمال انہماک اور توجہ جانفشانی سے مدد کرے۔ الغرض حضرت عقیل کے مشورے کے مطابق خاندان کلابیہ سے جناب ام البنین سے عقد ہوا۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ حضرت ام البنین خانہ امیر المومنین میں تشریف لائیں اور حضرت علی علیہ السلام کی دعا اور تمنا پوری ہوئی، لہٰذا وہ وقت آیا کہ ایک چاند سا بچہ آغوش مادر میں آ گیا۔ علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام سن 26 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کل عمر 34 سال چند ماہ تھی۔ آپ کے عہد طفلی کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، جس سے حضرت عباس کی معرفت باری تعالیٰ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ علامہ برغانی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس نہایت کمسنی کے عالم میں حضرت علی علیہ السلام کے زانوں پر بیٹھے تھے، اور دوسرے زانوں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھیں۔ امیر المومنین دستور زمانہ کے مطابق تعلیم کے سلسلے میں حضرت عباس سے فرمایا، نور نظر یوں گنتی گنو، کہو ایک۔ حضرت عباس نے کہا ایک، پھر حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہو دو۔ عرض کی گستاخی معاف، میں ایک کا قائل ہوں، کبھی دو نہ کہوں گا۔ اے بابا جان، مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے ایک کہہ کر وحدت باری کا اقرار کر چکا ہوں، اب اسی زبان سے دو کیوں کر کہوں، یہ تو شرک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس معرفت میں ڈوبے ہوئے جواب کو سن کر عباس کے لبوں کا بوسہ لے لیا۔ دیکھیے، یہ ہے معرفت باری تعالیٰ، اور اس کو کہتے ہیں یقین خداوندی۔ گودیوں میں کھیلنے والا بچہ کس طرح قرآن کی آیت لا تتخذوا الہین اثنین پر عمل کر کے اپنے کمال عقیدے اور اپنی معرفت کا ثبوت دیتا ہے۔ آپ کا نام عباس اور باپ کا نام حضرت علی علیہ السلام، ماں کا نام فاطمہ کلابیہ، ماں کی کنیت ام البنین، دادا کا نام حضرت ابو طالب، دادی کا نام فاطمہ بنت اسد، نانا کا نام حزم بن خالد، نانی کا نام لیلہ بنت شہید، زوجہ کا نام لبابہ،
بھائیوں کے نام عبداللہ، جعفر، عثمان اور فرزندوں کے نام فضل، محمد، قاسم، عبید اللہ۔ تاریخ ولادت 4 شعبان المعظم، دوسری روایت میں 17 شعبان المعظم بھی ہے۔ سنہ ولادت 26 ہجری، روز ولادت سے شنبہ۔ مقام ولادت مدینہ منورہ۔ کنیت ابو الفضل، ابو القاسم، ابو قربہ۔ لقب سقا افضل الشہداء۔ عمر شریف 34 سال چند ماہ۔ سنہ شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری اور یوم شہادت جمعۃ الحرام۔ وقت شہادت بعد ظہر۔ سبب شہادت حمایت اسلام اور طلب آب۔